السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ چارپائی پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی رو رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ سہم گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن میں ایک دم سے اضافہ ہو گیا تھا۔ شدید سردی کے باوجود وہ پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ کون ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نوجوان سفید کرتا پاجامہ پہنے اندر داخل ہوا۔ اس نے چہرے پہ ہلکی پھلکی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے وہ کافی غصیل لگ رہا تھا۔ کندھے پہ ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جو اس کی شان میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دو لڑکے بندوقیں تانے اندر داخل ہوئے اور ایک خاتون ان کے ساتھ داخل ہوتے ہی ٹرے رکھ کر واپس چلی گئی تھی۔ میں شہریار ہوں، نور کا بھائی، اس نوجوان نے جھک کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ معلوم ہوا ہے کہ آپ آرزو ہیں، نور کی بہت قریبی دوست، اس نے بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ اب میں مزید کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ مجھے پچھلے 2 دنوں سے یہاں قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دیجیے۔ مجھے کچھ خبر نہیں ہے اس معاملے میں کچھ نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہے۔ آرزو نے ہاتھ جوڑ کر سسکتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کس قدر اذیت میں مبتلا ہے۔ اس کے ہاتھوں پر کئی نشانات تھے۔ معلوم ہو رہا تھا کہ اسے گھسیٹتے ہوئے بڑی بے دردی سے یہاں لایا گیا ہے۔ شہریار کے ایک اشارے سے وہ دونوں لڑکے کمرے سے باہر چلے گئے۔ دیکھو میری بات سنو، تم اگر سچ سچ بتا دو کہ تمہارا بھائی میری بہن کو لے کر کہاں گیا ہے تو تمہیں یہ سب کچھ برداشت نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ نور کے کمرے سے جو خط ملا ہے اس میں صاف صاف لکھا ہے وہ تمہارے بھائی کے ساتھ یہاں سے فرار ہوئی ہے۔ شہریار نے اسے تحقیق کرتے ہوئے پوچھا۔ اگر اس نے ایسا لکھا ہے تو وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، ان سب میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے اتنی اذیت کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ مجھے کیوں اس ظالم بستی میں قید کر کے رکھا ہے؟ میرے گھر والے میری وجہ سے کتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ ان کی آنکھوں کے سامنے مجھے گھسیٹتے ہوئے یہاں لائے ہیں۔ آرزو نے گڑ گڑاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی آنکھیں اس کی سچائی بیان کر رہی تھیں کہ وہ بے قصور ہے، لیکن نور کے موبائل سے آخری نمبر جو ڈائل کیا گیا تھا وہ تمہارا تھا۔ شہریار نے جواب دیا۔ ہماری آخری بات یونیورسٹی جانے سے پہلے ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ نہیں آ رہی تھی۔ آرزو نے جواب دیا۔ تم واقعی اس معاملے سے ناواقف ہو؟ شہریار نے اس کی آنکھوں میں ابھرتے آنسوؤں کو دیکھ کر تجسس سے سوال کیا۔ میرا یقین کیجیے پلیز، میں واقعی کچھ نہیں جانتی۔ آرزو نے روتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کی۔ تمہارے بھائی کو تمہاری کوئی فکر نہیں تھی جو اس نے یہ قدم اٹھایا؟ شہریار نے ایک بار پھر پوچھا۔ میں نہیں جانتی اس کا جواب، لیکن اگر آپ کو اپنی بہن سے محبت ہے تو اسے تلاش کرنے کی کوشش مت کیجیے، ورنہ یہ ظالم بستی والے اس کو زندہ موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ آرزو نے درخواست کرتے ہوئے نہایت عاجزی سے جواب دیا۔ اگر تمہارا واقعی کوئی ہاتھ نہیں اس معاملے میں تو یہاں سے فرار ہونے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تایا جان تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شہریار نے اسے محتاط رہنے کو کہا۔ یہ کھانا کھا لو، اس کی طرف ٹرے بڑھاتے ہوئے کہا، اور کچھ ادویات ہیں جو چوٹ آئی ہیں ان پہ لگا لو، اور یہ لے لو، سردی بہت ہے، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ شہریار نے اپنی چادر اتار کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ مجھ پر کیوں ترس کھا رہے ہیں؟ مجھے اس جھوٹی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے صرف اپنے گھر جانا ہے، اور میں آپ پر بھی یقین کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ بھی تو انہی درندوں کا حصہ ہیں۔ آرزو نے نہایت تلخ لہجے میں جواب دیا۔ ان سب کا حصہ ضرور ہوں، لیکن ان جیسا بالکل نہیں ہوں۔ شہریار یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ آرزو نے حیرت سے اس کی چادر کی طرف دیکھا تھا۔ شہریار چودھری خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے آباء و اجداد کے طور طریقے آج کے جدید دور میں بھی وہی پرانے تھے۔
ان کی یہاں عورتوں کی عزت جوتے کی نوک سے زیادہ نہیں تھی۔ شہریار کے والد اس کی بہن کی پیدائش پر وفات پا چکے تھے، جس کی وجہ سے شہریار کی پرورش اس کے تایا جان کے یہاں ہوئی۔ اس نے تعلیم خود بیرون ملک حاصل کی تھی اور اس کی بہن نور نے شہر میں۔ حالانکہ ان کے یہاں عورت کی پڑھائی لکھائی پر مکمل توجہ نہیں دی جاتی تھی، لیکن نور ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اس لیے شہریار نے اس کی تعلیم کی ذمہ داری خود لے رکھی تھی۔ نور اور آرزو بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ آرزو اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی اتنی قریبی دوست اس کی اذیت کا باعث بنے گی۔ آرزو 2 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ بڑا بھائی ایک حادثے میں جان کی بازی ہار گیا تھا، جس کے بعد یہ سب ہر وقت محتاط رہتے تھے، لیکن کسی کو علم نہیں تھا کہ زندگی بہت بڑی آزمائش لے کر آنے والی ہے۔ اس نے کچھ بتایا تمہیں شہریار؟ تایا جان اس کے لفظوں سے صاف ظاہر ہے وہ بے قصور ہے، اس کا ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شہریار نے نرمی سے جواب دیا، دیکھیں چودھری صاحب، میں نے بھی اس کو 2-4 چماٹ لگائے ہیں، لیکن مجال ہے اسے عقل آئی ہو۔ مجھے تو بہت ضدی لگ رہی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس کو سرے عام بازار میں لٹکایا جائے، تبھی اس کمبخت کی زبان کھلے گی۔ شہریار کی دائی نے نہایت تلخ لہجے میں منصوبہ بنایا۔ نہیں نہیں، یہ کیا بول رہی ہیں آپ تائی جان، یہ بہت غلط ہے۔ شہریار نے کہا، تمہیں اس کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی بہن کی بھی بڑی حمایت کرتے تھے، دیکھ لیا اپنے لاڈ پیار کے نتیجے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی تمہاری۔ لاڈو کس طرح میری عزت نیلام کر کے خود فرار ہو چکی ہے۔ ارے میرا دماغ خراب تھا کہ میں اس منحوس کو اپنے گھر کی بہو بنانے چلا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا جب وہ پیدا ہوتے ہی تمہارے باپ کو کھا گئی تھی، اسے بھی وہیں ساتھ دفنا دیا جاتا تو بہتر تھا۔ اس کے تایا نے نہایت تلخ لہجے میں جواب دیا، ایسا نہیں ہے، آپ میری بات سمجھیں، تم بالکل چپ رہو، لے کر آؤ اس کمبخت کو۔ چودھری صاحب نے نہایت غصے سے شہریار کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر میں 2 ملازمہ آرزو کو زبردستی باہر لے کر آئیں۔ وہاں موجود ہر شخص صرف خاموشی سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ شہریار سر جھکائے کونے میں کھڑا تھا۔ آرزو کو ٹھیک سب کے درمیان کھڑا کر دیا تھا۔ ہاں تو تم سب سچ بتا رہی ہو کہ نہیں، ورنہ تمہارا فیصلہ کر دیا جائے۔ چودھری صاحب نے سختی سے سوال کیا۔ میں اس کا فیصلہ کرنا چاہوں گا۔ اس کا بھائی میری منگیتر کو لے کر فرار ہوا ہے، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ چودھری صاحب کا صاحبزادہ بولا۔ اسجد تم خاموش رہو، شہریار نے غصے سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ میں خاموش رہوں؟ جو کارنامہ تمہاری بہن کر کے گئی ہے، اس صورت میں تمہیں خودکشی کر لینی چاہیے۔ اسجد نے جل کر راکھ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ تم دونوں خاموش ہو جاؤ، یہ خود بولے گی، ورنہ اپنے بھائی کی کیے کی سزا خود بھگتے گی۔ چودھری صاحب نے دونوں کی طرف غصے سے چلاتے ہوئے کہا، میں ایک ہی بات کتنی بار بولوں، میں کچھ نہیں جانتی ہوں، کس مٹی کے بنے ہیں آپ سب؟ اسلام یہ سب سکھاتا ہے، خود کو متقی اور پرہیزگار سمجھ دینے سے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ کسی پر ظلم کرنا آپ کو خود گناہ گار کر رہا ہے۔ کیوں نور کو یہاں سے فرار ہونے پر مجبور کیا؟ آپ خود سوچیں، اپنی انا سے باہر آ کر اوروں کے بارے میں بھی سوچنا سیکھیں۔ آرزو نے 2 ٹوک ہو کر جواب دیا، تمہاری میں زبان کھینچ لوں گا، مجھے یہ درس مت دو۔ چودھری صاحب نے نہایت غصے میں اس کی طرف بندوق لے کر آتے ہوئے کہا اور بندوق لوڈ کر کے اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ تایا جان، آپ سزا دینا چاہتے ہیں نا؟ میں نکاح کروں گا اس سے، اور یہ ساری زندگی اسی قید میں گزارے گی۔ شہریار نے آگے بڑھتے ہوئے اپنے تایا کو سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک کہہ رہا ہے یہ، اس لونڈیا کو اتنی آسانی سے کیوں مرنے دینا؟ چودھری صاحب کی بیگم نے مزید تیلی لگانے کی کوشش کی، تو ٹھیک ہے، آج ہی مغرب کی آذان ہوتے ہی میں نے اس کی زندگی کا سورج غروب کرنا ہے، تیاریاں کی جائیں۔ چودھری صاحب نہایت تلخ لہجے میں اعلانیہ طور پر بولے۔
آرزو کو زبردستی دلہن بنانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ وہ تلملاتے ہوئے نفرت کی نگاہ سے شہریار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، وہ پوری کوشش کر رہی تھی ان کے ہاتھوں سے آزاد ہو، لیکن وہ ناکام رہی۔ مغرب کی نماز کے بعد سب بڑے ہال میں دوبارہ جمع ہوئے۔ آرزو کو زبردستی لا کر بٹھایا گیا اور اسی طرح زبردستی اسے دستخط کروائے گئے۔ بالآخر آرزو اور شہریار کا نکاح ہو گیا۔ شہریار اپنے کمرے میں داخل ہوا تو آرزو بیڈ کے نیچے زمین پہ بیٹھی ہوئی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ شہریار نے آرام سے دروازہ بند کر دیا۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح دور کھڑے ہو کر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی طرف جانے کی ہمت کی تھی۔ آرزو، شہریار نے اسے نرمی سے مخاطب کیا، آپ اب مجھ سے کیا لینے آئے ہیں؟ خبردار مجھے ہاتھ لگانے کی بھی ہمت کی۔ آرزو نے کھڑے ہو کر نہایت غصے سے جواب دیا۔ آرزو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے یہ جھوٹی ہمدردی، یہ جھوٹی تسلیاں دینے کی ہرگز کوشش مت کرنا، آرزو نے چیختے چلاتے ہوئے کہا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ صاحب، آپ کو چودھری صاحب بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے کمرے میں داخل ہو کر شہریار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی میں آتا ہوں، یہ کہہ کر شہریار اپنے کمرے سے نکل کر چودھری صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ تمہیں بہتر پتہ ہے اس کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ اس کمبخت نے بھری محفل میں مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ بھیڑیوں کی طرح سلوک کرنا ہے۔ یہ موت کو پکارے لیکن اس کو موت نصیب نہیں ہونی چاہیے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ چودھری صاحب نے شہریار سے کہا۔ میں آپ کے فیصلوں کی قدر کرتا ہوں، آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میری ماں کی تربیت مجھے یہ سب کرنے کی اجازت نہیں دے گی، اور جہاں تک بات ہے عزت اور ذلت کی تو وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شہریار نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ تمہیں اتنا پڑھایا، بڑا کیا، شان و شوکت دی، باپ کا نام دیا، اس لیے کہ تم کل کو میرے ہی خلاف کھڑے ہو جاؤ؟ چودھری صاحب نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ میں مانتا ہوں کہ میں ساری زندگی بھی چاہوں تو آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، لیکن مجھے معاف کر دیں۔ شہریار یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کی ماں باہر کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اماں جان، آپ ادھر کیا کر رہی ہیں؟ شہریار نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ شکر ہے کہ میں تمہاری تربیت کرنے میں کامیاب رہی۔ پتہ نہیں نور کی تربیت میں میری طرف سے کس چیز میں کمی رہ گئی۔ شہریار کی ماں نے اس کے چہرے پہ پیار کرتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بہت غمگین نظر آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ شہریار انہیں نم آنکھوں سے دیکھتا رہ گیا۔ بعض اوقات وہ بھی یہی سوچتا تھا کہ اس کے لاڈ پیار میں کیا کمی رہ گئی جو اس کی بہن نے ایسا قدم اٹھایا۔ اس نے دنیا کی ہر آسائش اپنی چھوٹی بہن نور کو دی تھی، مگر اس نے شہریار کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کو ایسی ذلت دی تھی کہ وہ کسی سے بھی نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا تھا اور تڑپ کر گویا ہوا تھا، یا رب، میری بہن کی حفاظت فرمانا، وہ جہاں بھی ہو اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، میرے باپ کو جنت میں جگہ دینا اور مجھے صبر دینا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ نور کی تلاش ابھی بھی جاری تھی۔ آرزو سارا دن کمرے میں رہتی تھی، وہیں اس کے گھر والے چودھری خاندان کے خلاف سراغ ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ آرزو کی زندگی کچھ ہی ہفتوں میں کس قدر بدل گئی تھی، صرف وہ اور اس کا رب ہی جانتا تھا۔ اس کا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا رہ گیا تھا۔ وہ صرف اللہ سے اپنی آزادی کی دعا مانگا کرتی تھی۔ وہ اس آزمائش کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ہنستی مسکراتی خوشیاں بانٹنے والی لڑکی حد سے زیادہ سنجیدہ رہنے لگی تھی۔ شہریار پوری کوشش کرتا تھا اس سے بات کرنے کی، اس کا دل بہلانے کی،
لیکن اس کی ہر کوشش اب تک ناکام ثابت ہوئی۔ تم یہاں کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر بڑی موسم سے لطف اندوز ہو رہی ہو کیا؟ کیوں نہ موسم اور اچھا کر دیا جائے؟ اسجد نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کھڑکی کے پاس کھڑی آرزو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ وہ آنکھیں نکال کر بولی تھی۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ اپنے باپ اور بھائی کے درمیان بڑی ہونے والی آرزو تھی، جس نے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی زندگی جی تھی، جو ہر ایک شخص کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتی تھی، کسی کو بھی اپنے آگے بے وجہ بولنے نہیں دیتی تھی۔ بھلا وہ اس 2 ٹکے کے انسان کو کیسے بولنے دیتی؟ اسجد اس کی بات کا کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی وہ مزید بولی تھی، اور ہاں، اپنی بکواس سمیت کمرے سے نکل جاؤ، ورنہ تمہارا منہ توڑ کر میں تمہارے ہاتھ میں دے دوں گی۔ تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو۔ اس کا دماغ یکدم گھوم گیا۔ اتنے دنوں سے کمرے میں بند رہ رہ کر وہ پاگل سی ہو گئی تھی۔ آرزو نے سختی سے جواب دیا، میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر مجھ پہ برہم کروا رہی ہو؟ اسجد نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ آرزو اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس ظالم اور بے غیرت شخص کا منہ نوچ لے۔ کئی بار وہ نور کے منہ سے اس کا ذکر سن چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نور اس رشتے سے خوش نہیں ہے، اور وجہ یہ گھٹیا شخص ہی تھا۔ ابھی وہ مزید جد و جہد کرتی اس سے پہلے ہی اس کے عقب سے آواز آئی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہریار نے کمرے میں آتے ہوئے چیختے ہوئے کہا۔ اسے دیکھتے ہی اسجد نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اور آرزو اس سے آزاد ہو کر جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ شہریار نے اسجد کا گریبان پکڑتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس لڑکی کی زبان کو لگام لگا رہا تھا، بہت زیادہ چل رہی ہے آج کل۔ اسجد نے سختی سے جواب دیا، تم اپنی زبان کو لگام لگا دو تو بہتر ہے، وہ میری بیوی ہے، اور ہاں، اپنے ان ہاتھوں کو سنبھالو، ورنہ میں ان کی انگلیاں اپنے دانتوں سے چبا دوں گا۔ شہریار نے اس کا ہاتھ مروڑتے ہوئے کہا، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ اسجد نے اپنا گریبان چھڑوایا۔ شرم آنی چاہیے تم جیسے گھٹیا بھائی کو جو ایسی لڑکی کو بیوی بول رہا ہے۔ تم جیسے بھائی کو تو ڈوب مرنا چاہیے۔ جبکہ شہریار نے یکدم اسے جھٹکا دیا تھا اور اسے اپنے کمرے سے نکل جانے کا اشارہ کیا تھا، جبکہ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، تم مجھ سے بچ کے رہنا، میں تمہارا بہت اچھے سے بندوبست کروں گا۔ تم نے اسجد کا گریبان پکڑا ہے، جانتے نہیں ہو تم میں کس کا بیٹا ہوں؟ وہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی شہریار پلٹا تھا اور آرزو کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولا تھا، تم ٹھیک ہو؟ شہریار نے نرمی سے آرزو کو مخاطب کیا تھا۔ آرزو کچھ کہے بغیر صوفے پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ میں جانتا ہوں تم بہت اذیت میں ہو، شہریار نے اس حالت میں دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا، آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ یہی چاہتے تھے، اور دیکھیں وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ آرزو نے روتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کئی راتوں سے سکون کی نیند نہیں سوتی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس بات کے گواہ تھے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور شہریار اسے دور کھڑے دیکھ رہا تھا۔ بالآخر وہ ہمت کر کے اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ پہلے اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر اسے زبردستی حصار میں لے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کے ایک ہاتھ اس کے گرد پھیلایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بال پیار سے سہلانے لگا۔ تم بہت ہمت والی ہو، تم میں بہت ہمت ہے، ہر چیز کا سامنا کیا ہے، عنقریب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شہریار نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ مجھے گھر جانا ہے، میں ان سختیوں کی عادی نہیں ہوں۔ قسمت کیوں ماں باپ کے لاڈلوں کو رلاتی ہے؟ آخر مجھے کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ وہ اس کے سینے سے لگی روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور شہریار خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔
وہ اسی طرح کوشش کرتا رہا، کبھی اس کی پسند کے حوالے سے پوچھتا تو کبھی اس کو قصہ سناتا رہتا۔ آنے دو چودھری صاحب کو، میں تمہارا حساب کرواتی ہوں، تم تو چاہتی ہو میں مر ہی جاؤں۔ چودھری صاحب کی بیگم بالوں سے گھسیٹتے ہوئے آرزو کو ذہن میں لا کر کھڑا کرتی ہوئی، میرا یقین کیجیے، میں نے آپ کو ایسی کوئی دوا نہیں دی۔ آرزو انہیں سمجھاتے ہوئے کہتی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں تائی جان، چھوڑیں۔ شہریار اپنی تائی کے ہاتھوں سے آرزو کو آزاد کرواتے ہوئے بولا، یہ کمبخت مجھے مارنا چاہتی ہے، اس نے مجھے خراب دوا دی تھی۔ وہ تو اس ڈاکٹرنی کا شکریہ، اس نے مجھے صحیح وقت پر بتا دیا، ورنہ یہ کسی کام کی ڈاکٹرنی نہیں ہے۔ شہریار کی تائی نے طنزیہ انداز میں جواب دیا۔ شہریار نے اپنے پیچھے کھڑی آرزو کی طرف دیکھا۔ آرزو نے سنجیدگی سے نفی میں سر ہلایا، لائیے وہ دوا مجھے دکھائیے، میں دیکھتا ہوں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آرزو کے ساتھ، اب میں ایسا بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ شہریار نے سختی سے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ہاں، اور تم اس کی حمایت کرو گے؟ تم کچھ بھول رہے ہو۔ میں نہیں، آپ بھول رہی ہیں کہ یہ میری بیوی ہے، تو اب آپ سے درخواست ہے اس سے دور رہیے۔ شہریار نے سختی سے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اور آرزو کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرے لیے اتنا سب کیوں؟ آرزو نے کمرے داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ شاید اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ شہریار نے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا، کب سے دیکھ رہا ہوں، تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ شہریار نے قریب ہو کر اس کے بالوں سے خوشبو سونگھتے ہوئے کہا، اور میں خود؟ آرزو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کر رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی اس پورے عرصے میں ایک شہریار ہی تھا جو اسے بچاتا ہے۔ وہ کب پرائے سے اپنا لگنے لگا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ شاید اس پر کی گئی مہربانی اس کو متاثر کر رہی تھی۔ تم بہت حسین، تمہارا ہونا صرف جنت کا احساس دلاتا ہے۔ شہریار نے اس کے رخساروں کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہوئے کہا۔ آرزو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب وہ جھٹ بولا تھا، پلیز رونا مت، دیکھو میں آخری دم تک کوشش کروں گا اپنی غلطی سدھارنے کی، لیکن تمہیں ہمت رکھنی ہوگی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا میری بہن کہاں ہے، ابھی تک اس کی تلاش جاری ہے۔ شہریار اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ بہت خوش ہوگی، میرا یقین کیجیے، کم از کم مجھ جیسی زندگی نہیں بسر کر رہی ہوگی۔ آرزو نے جواب دیا اور سر جھکا لیا۔ پولیس آفیسر، تمہاری اتنی ہمت، تم میرے گھر پر کھڑے ہو کر مجھ سے ایسے بے مقصد سوال کر رہے ہو؟ میں خود بول تو رہا ہوں، لڑکی اپنی مرضی سے یہاں آئی ہے اور اس نے میرے بیٹے سے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے۔ چودھری صاحب نے پولیس آفیسر سے کہا، دیکھیں چودھری صاحب، ہمارے پاس کورٹ کی طرف سے آرڈر ہیں، آپ مجھے شہریار چودھری سے بات کرنے دیجیے۔ پولیس آفیسر نے چودھری صاحب کو جواب دیا، یہ کچھ نہیں بولے گا، آپ میری بیٹی کو بلوائیے، کتنے دن سے اس نے میری بیٹی کو قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ آرزو کی ماں نے سختی سے کہا، محترمہ، ہمارے یہاں عورتوں کو نہیں لایا جاتا، مردوں کے معاملات ہم خود سنبھالتے ہیں۔ چودھری صاحب نے کہا، آپ کے یہاں عورت کی کیا عزت ہے، ہمیں جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ میری بیٹی کو بلوائیے۔ آرزو کے والد صاحب نے ضبط سے جواب دیا۔ کچھ دیر میں آرزو کو بلوایا گیا۔ آرزو اتنے عرصے بعد ماں باپ کو دیکھتے ہوئے خوشی کے عالم میں باپ کے سینے سے لگی۔ تم پریشان نہ ہو میری بیٹی، ہم آ گئے ہیں، تمہیں یہاں سے لے کر جائیں گے۔ اس کی ماں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تو آپ آرزو ہیں، آپ ہی سچ اپنے منہ سے بتا دیجیے تاکہ ہم سب کا وقت ضائع نہ ہو۔ آفیسر نے آرزو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ شہریار نظریں جھکائے کھڑا سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ آرزو نے اس کے ہاتھوں پر ہتھکڑیاں دیکھیں، پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو صرف خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ بولو آرزو بیٹا، سچ بتاؤ تاکہ مجرم سلاخوں کے پیچھے بھجوا دیا جائے، اس کے والد نے اسے ہمت دیتے ہوئے کہا۔ آرزو نے ایک نظر
चौधरी साहब की तरफ उठाई, जो बड़ी तंजिया अंदाज में उसी के जवाब की मुंतजिर थे। एक लम्हे के लिए आरजू ने चाहा वो चीख चीख कर सब हकीकत बता दे, लेकिन उसके पास कोई सबूत न था। वो अपने माँ बाप को नहीं खोना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी उन्हें भी इन सब अजियतों का सामना करना पड़े। मैंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक शहरयार चौधरी से निकाह किया है। मेरे वालिदैन मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है वो मान जाएंगे। आरजू ने बिना नजरें मिलाए निहायत आजिज़ी से जवाब दिया। शहरयार उसके वालिदैन हैरत से उसे देख रहे थे, जबकि चौधरी साहब की तंजिया मुस्कुराहट में मज़ीद इजाफा हो चुका था। ये तुम क्या बोल रही हो? होश में आओ आरजू, क्या हो गया है तुम्हें? आरजू की माँ ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मामा, बाबा, मैं मानती हूँ आप नाराज़ हैं, लेकिन प्लीज़ ये सब मत कीजिए। मैं अपने शोहर के साथ खुश हूँ। आरजू ने नरमी से जवाब दिया, आपको पता है इसकी कितनी बड़ी सज़ा आपको मिल सकती है। आप हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ऑफिसर ने आरजू के वालिदैन से कहा, नहीं, आप इनको जाने दीजिए। ये तो बेटी की मोहब्बत में पागल हो चुके हैं, सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रहे। चौधरी साहब ने तंजिया अंदाज में ऑफिसर को मुखातिब करते हुए कहा, ये सब तुम क्या बोल रही हो आरजू? उसके वालिद ने उसके कंधों को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा। वो चाहती थी वो सच बोले, लेकिन आरजू मजबूर थी। वो अपनी मजबूरी भी बयान नहीं कर सकती थी। बेहतरी इसी में है माँ, बाबा, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। आरजू ने निहायत संजीदगी से सर झुकाए जवाब दिया, बहुत हो गया चौधरी साहब के कहने पर हम आप पर कोई केस नहीं दर्ज करेंगे, इसलिए बेहतर यही है कि आप यहाँ से चले जाइए। ऑफिसर ने उसके वालिद का हाथ पकड़ते हुए कहा और आरजू के वालिदैन उसकी आंखों के सामने बाहर चले गए। आप क्या कर रहे हैं? आरजू ने शहरयार के पास बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस लैपटॉप में कुछ फाइल्स ठीक करनी थी, वही कर रहा हूँ। शहरयार ने नरमी से जवाब दिया। मैं कुछ हेल्प करूँ? आरजू ने पूछा। तुम जानती हो ये सब फाइल्स वगैरह? शहरयार ने सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, जी, पहले तो ये सब आसाइश मौजूद थी। शुक्र है कि हर चीज़ में महारत हासिल है। आरजू ने पुराना वक्त याद करते हुए कहा कि तुम्हें मोबाइल चाहिए तो तुम रख सकती हो। शहरयार ने उसकी तरफ अपना मोबाइल बढ़ाते हुए कहा, नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आरजू ने उसके हाथ को पीछे करते हुए कहा। वो खामोशी से अपना काम करने लगा। आरजू उसकी तरफ देख रही थी। वो भी बेड पर उसके साथ टेक लगाए बैठ गई। पहले उसे देखती रही, फिर आहिस्ता से उसके कंधे पे सर रख लिया। शहरयार जानता था वो लाड और प्यार की आदी थी। उसने लम्हे में लैपटॉप साइड पर रख दिया। क्या हुआ? क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? उसने नरमी से पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हें सुनना चाहूँगा, इसलिए बाकी सारे काम साइड पर कर दिए हैं। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपको पता है, मुझे नूरी अक्सर कहती थी कि तुम्हें अपनी भाभी बनाऊंगी, और मैं नहीं जानती थी कि किस्मत कुछ ऐसे खेल खेलेगी। आरजू ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। शहरयार वजह जानता था, लेकिन वो खामोश रहा। आपको पता है, नूर उस मंगनी से खुश नहीं थी। वो कहती थी असजद एक दरिंदा है जिसकी नज़र में औरत की इज्जत एक जूते की नोक के बराबर है। आरजू ने संजीदगी से कहा, काश वो मुझसे ये सब शेयर कर लेती तो आज ये सब देखने को न मिलता। शहरयार ने अफसोस करते हुए कहा। वो यूं ही बातें करते करते कब शहरयार के कंधे पर सर रखकर नींद की आगोश में चली गई थी, उसे पता ही नहीं चला। शहरयार का फ़ोन मुसलसल बज रहा था। आरजू उसकी शर्ट इस्त्री कर रही थी। किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आ रही थी। उसने फ़ोन की तरफ नज़र उठाकर देखा। पिछले 10 मिनट से कोई मुसलसल कॉल कर रहा था। आरजू ने न जाने क्या सोचते हुए कॉल अटेंड कर ली और हेलो कहा। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर आगे से
آواز یکدم آئی، میں بات کر رہی ہوں نور، میں جانتی ہوں حالات کی ذمہ دار ہوں، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں سب سیٹ کرنے کی۔ تمہیں جیسا میں بول رہی ہوں ویسا کرو، بس وہی رہنا۔ میرے بھائی سے بڑھ کر تمہاری کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، نور نے درخواست کرتے ہوئے کہا، جبکہ آرزو حیران رہ گئی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر بولی، تم اتنے اطمینان سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ آرزو نے حیرت سے سوال کیا۔ کیونکہ میرا بھائی تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، میں نے کسی فون سینٹر سے کال کی ہے، تم اسی وقت میرے کمرے میں جاؤ، وہاں میری الماری میں ایک ڈائری رکھی ہوئی ہے، اس میں تایا جان اور اسجد کے خلاف سارے ثبوت ہیں، تم نے کسی طرح وہ ڈائری حاصل کرنی ہے، اور یاد رہے جب تک ڈائری نہ مل جائے تب تک کسی سے بھی اس کا ذکر مت کرنا۔ یہ کہتے ہی نور نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ آرزو گہری سوچ میں چلی گئی، اسے شہریار کی ساری مہربانیاں یاد آئیں، کس طرح وہ شروع سے اس کی مدد کر رہا تھا۔ ایک دم سے اسے ڈائری کا خیال آیا، وہ اٹھی اور نور کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں الماری میں کوئی ڈائری نہیں تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر ملازمہ کے پاس باورچی خانے میں آئی۔ مجھے ایک کتاب چاہیے تھی، لیکن نور کے کمرے میں کوئی کتاب موجود نہیں، وہ سب کہاں رکھی ہیں؟ آرزو نے تحقیق کرتے ہوئے پوچھا۔ بڑی بیگم صاحبہ نے وہ سب کتابیں اسٹور میں رکھوا دی ہیں، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ملازمہ آرزو کو اسٹور روم لے گئی، وہاں بہت سی کتابیں تھیں۔ آرزو کو نور کی ڈائری یاد تھی، اس لیے اس کے لیے اسے ڈھونڈنا آسان تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے ڈھونڈنا شروع کیا۔ کچھ دیر کی کوشش کرنے کے بعد اسے وہ ڈائری مل گئی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور ڈائری پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ دیر گزر گئی، وہ اسی طرح پڑھنے میں مگن تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ آرزو کو تکلیف دے رہا تھا۔ ڈائری ختم کرنے کے بعد وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ نور گھر سے بھاگی نہیں تھی۔ آرزو نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے شہریار سے کہا، کیا تمہیں کیسے پتا؟ شہریار نے چونک کر سوال کیا۔ نور نے رابطہ کیا ہے، اس نے شہریار کو سارا ماجرا سنایا۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ شہریار نے تجسس سے سوال کیا۔ اس نے یہ سب نہیں بتایا، بس یہ کہا ہے کہ اس ڈائری میں تایا اور اسجد کے خلاف سب کچھ ثبوت ہے۔ آرزو نے ڈائری اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شہریار ڈائری پڑھنے لگا۔ کافی دیر وہ خاموشی سے پڑھتا رہا۔ آخری صفحہ پڑھتے ہی وہ وہیں گر گیا۔ آرزو نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ بے بسی سے آرزو کے گلے لگ کر رونے لگا۔ میرے ہوتے ہوئے میری بہن نے اتنا کچھ برداشت کیا، میرے ہوتے ہوئے اسے اتنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا، میں کیسا بھائی ہوں؟ اللہ، یہ سب میرے ہوتے ہوئے کیسے ہو گیا؟ شہریار آرزو کے گلے لگ کر روتے ہوئے کہہ رہا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بہترین بھائی ثابت ہوئے ہیں، آپ نے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، پلیز حوصلہ رکھیے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کیجیے۔ آرزو نے اسے پیار سے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں آج اسجد کو نہیں چھوڑوں گا۔ شہریار نے غصے سے کمرے سے نکلتے ہی چیخ چیخ کر اسجد اور چودھری صاحب کو پکارنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے شہریار؟ تم اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ شہریار کی ماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ ماں جان، آپ کی طبیعت خراب نہیں تھی، نور گھر سے بھاگی نہیں ہے، بلکہ اسے مجبور کیا گیا ہے، اسے خود غائب کیا گیا ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے بلکہ بے قصور ہے، ہماری نور بالکل بے قصور ہے۔ شہریار نے اپنی ماں کی طرف آتے ہوئے اطمینان سے کہا، یہ تم کیا بول رہے ہو؟ کس بات کا شور مچایا ہوا ہے؟ چودھری صاحب بھی ذہن میں آتے ہوئے شہریار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ارے چودھری صاحب آ گئے آپ کا ہی تو انتظار ہو رہا تھا، کافی اچھی سازش رچائی ہے۔ شہریار نے طنزیہ انداز میں کہا، تم بڑوں کا لحاظ بھول گئے ہو، یہ کس طرح بات کر رہے ہو؟ ہوش میں تو اب آپ آئیں گے چودھری صاحب۔ شہریار نے سختی سے تیز آواز میں کہا، آواز نیچی رکھو،
آپ خاموش ہو جائیے۔ ساری زندگی آپ کی غلامی کرتے گزاری، آپ کو باپ کا درجہ دیا جس کے آپ قابل نہیں تھے۔ اپنے صاحبزادے کو بلائیے، شہریار نے غصے سے کہا۔ اپنی زبان کو لگام دو شہریار، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اسجد ذہن میں آتے ہوئے شہریار کا گریبان پکڑتے ہوئے بولا، میں بکواس کر رہا ہوں؟ تو غلیظ انسان زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ شہریار نے گریبان چھڑواتے ہوئے اس کو بے دردی سے پیٹنا شروع ہو گیا۔ اس کو اتنا مارا کہ اس کے منہ سے بری طرح خون نکلنے لگا۔ تم نے میرے بیٹے پہ ہاتھ اٹھایا، آج تو حد ہی پار ہو گئی، آج میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ چودھری صاحب نے شہریار کا گریبان پکڑا۔ بہت ہو گیا، پولیس آفیسر نے بندوق اچانک لوڈ کرتے ہوئے کہا۔ ان کے ساتھ ہی نور اندر داخل ہوئی۔ تو منحوس، چودھری صاحب نے چیختے ہوئے کہا۔ آواز نیچی تایا جان، آپ کا منصوبہ مزید کام نہیں آئے گا، نور نے سختی سے کہا۔ آپ نے اپنے نالائق بیٹے کے گناہ کو چھپانے کے لیے مجھے اور میری دوست کا استعمال کیا۔ آپ کی حقیقت تو میں سب کو بتاتی ہوں۔ یہ شان، یہ بھرم، سب جھوٹا ہے۔ اسجد درندے نے پہلے میرے ساتھ زبردستی کی، اس کے بعد اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے باپ کے ساتھ مل کر مجھے زبردستی ہسپتال لے گیا، اور وہاں جس نے یہ دنیا دیکھی ہی نہیں تھی اس ننھی سی جان کو آنے سے پہلے ہی مروا دیا۔ پہلے انہوں نے سوچا تھا یہ گناہ کسی اور کے سر پر ڈال دیں گے، لیکن پھر اپنی جھوٹی شان و شوکت کی خاطر اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ میں اتنی مشکل سے اس حالت میں ہاسپٹل سے بھاگ کر آرزو کے گھر پہنچی جہاں مجھے علم ہوا کہ انہوں نے نئی سازش رچائی ہوئی ہے۔ چپ ہو جاؤ، تمہارے کمرے سے ہمیں خط ملا جو تم نے لکھا ہوا تھا، چودھری صاحب کی بیگم نے غصے سے کہا۔ وہ بھی جھوٹا تھا، وہ بھی ان کی سازش کا حصہ تھا کہ کسی کو بھی شک نہ ہو پائے، نور نے جواب دیا۔ تم خود جھوٹ بول رہی ہو، بند کرو اپنی اب یہ بکواس ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، اسجد نے چلاتے ہوئے کہا۔ میں ہر چیز کا ثبوت لے کر لوٹی ہوں، اس بار تم نہیں جیت سکتے، غلطی سے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت مت کرنا، نور نے سختی سے جواب دیا۔ چلیے، باقی ساری باتیں آپ پولیس اسٹیشن میں ہوں گی، چودھری صاحب کو سب کے سامنے پولیس آفیسر نے گریبان سے پکڑ کر لے جاتے ہوئے کہا۔ وہ چیخ رہے تھے، دھمکا رہے تھے۔ نور آرزو کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو، تمہیں میری وجہ سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑا، نور نے روتے ہوئے آرزو کو احساس دلانے کی کوشش کی۔ تمہارے بھائی نے مجھ پہ آنچ بھی نہیں آنے دی، اس نے ہمیشہ میری حفاظت کی، اس ظالم بستی سے مجھے بچانے کی پوری کوشش کی، آرزو نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں جانتی تھی بھائی سے زیادہ تمہاری کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، نور نے پیار سے جواب دیا۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد کورٹ کی طرف سے چودھری صاحب اور اسجد کو سخت سے سخت سزا سنائی گئی۔ یوں ثابت ہوا کہ جھوٹ کبھی نہیں جیت سکتا، سب وقتی ہوتا ہے، چاہے وہ جھوٹی شہرت ہو یا جھوٹی عزت، ایک دن سچ ضرور سامنے آتا ہے۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، گھر کی خوب سجاوٹ کی ہوئی تھی، آرزو کے بھائی اور نور کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میں نے ابھی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی دیکھی ہے، شہریار نے مسکراتے ہوئے آرزو کو مخاطب کیا۔ اچھا جی، وہ کون ہے؟ آرزو نے مسکراتے ہوئے تجسس سے سوال کیا۔ میری آنکھوں میں اس کا عکس دیکھا جا سکتا ہے، شہریار نے آرزو کے چہرے پہ آنے والی زلفوں کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے کہا۔ آرزو کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔ اس کی اس مسکان کے لیے شہریار نے کتنی مدت محنت کی تھی یہ صرف وہ اور اس کا خدا ہی جانتا تھا، اور اس کی محبت، احساس اور جذبات اس کی کامیابی کے حقدار تھے۔